ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کا کیا نصاب ہے، کہ ایک شخص کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ اس کو پھر قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گی۔ قربانی کے لیے شریعت نے کوئی نصاب مقرر نہیں کیا، جس طرح زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے۔ یہ لوگوں کے لیے اس مسئلے میں آسانی رکھی، اور اس بات کی صرف اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا آپ کی افکار میں اس قربانی کی اہمیت کیا تھی کہ 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے اور 10 سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اس سے آپ اچھی طرح آسانی کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں اس عمل کی کس قدر اہمیت تھی۔ تو لہٰذا لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ اسلام کا شاعر ہے، اسلام کے امتیازی علامات میں یہ اس کا شمار ہے، تو مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اس میں عام طور پہ لوگ بس اپنے حالات کا شکوہ کر کے کہ میرے تھوڑے سے حالات اچھے نہیں جا رہے، قربانی نہیں کرتے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اس کا تھوڑا سا میں یہاں ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر ہم تھوڑی سی مینجمنٹ اچھی کر لیں کہ ہمیں سال پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ دن کب آ رہا ہے، اچانک تو یہ دن نہیں آ جاتا، اگر تھوڑی سی ہم سیونگ کر کے مینجمنٹ اچھی کر کے تو آسانی کے ساتھ یہ 30,000 روپے، 40,000، 50، اس کو مینج کرنا، ایک انسان جو عام جس کے گھر کے حالات وہ خود کما رہا ہے اور گھر کے باقی سارے معاملات کو وہ چلا رہا ہے، وہ چل رہے ہیں، تو قربانی والے یہ پیسے بھی وہ مینج کر سکتا ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو حالات کا شکوہ کر کے قربانی نہیں نہ کرتے، وہ عید کے بعد یا مہینے بعد عید الاضحیٰ کے ان کے گھر میں کوئی پروگرام ہے، اس میں 2 لاکھ خرچ ہونا ہے، اس کے لیے وہ پہلے سال پہلے 2 سال پہلے اس کے لیے پلاننگ کرنا شروع کر دیں گے، اور ان پیسوں کو وہ مینج کرتے ہیں قرض لے کر، یا اپنے جس ادارے میں وہ کام کریں وہاں بعض ادارے سہولت دیتے ہیں کہ آپ پیسے ہم سے ایڈوانس لے لیں، پھر اپنی تنخواہ میں کٹوتی کروا لیں۔ تو جس طرح بھی ایک انسان آسانی سمجھے اور وہ قربانی کے پیسے یہ رقم مینج کر سکتا ہے، اس کو یہ عمل اس کے اندر ذوق اور شوق سے حصہ لینا چاہیے۔ اور اس میں ایک بات میں یہ بھی ضمناً عرض کر دیتا ہوں، قربانی کے لیے اتنے پیسوں کا قرض لیا جا سکتا ہے جو بندہ آسانی کے ساتھ اس قرض کو چکا سکتا ہے۔ اتنا قرض لینا کے بعد میں وہ چکانا اس کے لیے مشکل ہو جائے، پھر لڑائی جھگڑے تک نوبت چلی جائے، اس حد تک قرض نہیں لینا چاہیے۔ لیکن ایسا قرض جو آسانی کے ساتھ، جو ہم اپنی زندگی کے باقی معاملات میں 10,000، 15,000، 20,000 جو کم ہوتے ہیں کہ اپنے کسی معاملے میں لے کے پھر اس کو اتار لیتے ہیں، آسانی کے ساتھ ان کو اس رقم کو مینج کر لیتے ہیں، تو ان پیسوں کو بھی اگر ہم صرف نیت کر لیں، ارادہ کر لیں۔ میں ایک اپنی بات زندگی کی بھی عرض کرتا ہوں کہ 10-12 سال پہلے تک مجھے اس بارے میں کبھی دھیان نہیں گیا کہ ہمیں ذہن میں یہی بات تھی کہ شاید حالات اچھے نہیں ہیں، ہمیں قربانی نہیں کرنی۔ بچپن میں ہم نے کبھی گھر میں قربانی نہیں دیکھی تھی، تو 10-12 سال پہلے میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ ہم کیوں نہیں قربانی کر سکتے، باقی سارے گھر کے کام معاملات سارے مینج ہو رہے ہیں، تو قربانی والا یہ کام، یہ پیسے، یہ رقم کیوں نہیں مینج نہیں ہو سکتی۔ تو صرف میں آپ ناظرین کے سامنے اس بات کو اس لیے رکھنا چاہتا ہوں، صرف ترغیب کے لیے، کہ صرف جس سال میں نے یہ ارادہ کیا اس سال پھر قربانی کی، اور آج 10-12 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، کسی ایک سال بھی اس عمل میں تعطل نہیں آیا، ایک تسلسل کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہیں، اور بعض سالوں میں تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے 2 قربانیاں بھی کی۔ آپ صرف ارادہ کریں، اور اس کے لیے پھر جو اسباب ہیں، وسائل ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہ آسانیاں، وہ وسائل مہیا کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے قربانی کا نصاب تو مقرر نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی محبوب پیاری سنت ہے، تو اسے ہمیں بڑے ذوق شوق سے اور اس کو اپنی زندگیوں میں اہمیت دے کے اس سنت کو ادا کرنا چاہیے۔